أولادك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. وقد قال تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. اگر کوئی ایسا انسان دنیا سے چلا گیا، فإن لم يكن له ولد، اس کی اولاد نہیں تھی، وورثه أبواه، لیکن وہ جانے کے وقت میں اس کے والدین دنیا میں موجود تھے. ایسا انسان چلا گیا کہ دنیا میں اس کا اولاد نہیں ہے اور اس کے والدین ہیں. فرمایا فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو ماں کو تہائی حصہ ملے گا. جو کل مال ہے، کل مال میں سے، یعنی اگر ماں باپ چھوڑے اور ماں باپ کے ساتھ بیوی بھی موجود ہے، یا عورت ہے کہ اس نے اپنے خامند کو چھوڑا، تو ماں کا حصہ جو ہوگا وہ یوں نکلے گا کہ اگر عورت ہے اس کا خاوند موجود ہے، یا مرد ہے کہ اس کی بیوی موجود ہے، ایسی صورتحال میں والدین کا حصہ بعد میں نکلے گا. پہلے بیوی کا، یا بیوی فوت ہو گئی ہے تو خاوند کا حصہ پہلے نکلے گا، اور پہلے حصہ ان کا نکال کے جو باقی بچے گا، اس باقی والے مال میں سے فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، ماں کو تیسرا حصہ مل جائے گا، ماں کو تہائی حصہ مل جائے گا. اور اگر صورتحال یہ ہے کہ مرنے والا دنیا سے چلا گیا، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، کہ اس نے اولاد تو نہیں چھوڑی لیکن بہن بھائی بھی ہیں، اور بیوی ہے یا بیوی دنیا سے گئی، خامد ہے، تو ایسی صورتحال میں فرمایا فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. مثال کے طور پہ ایک عورت دنیا سے چلی جاتی ہے، اس کا پیچھے ترکہ موجود ہے، اور اس کا زوج بھی موجود ہے، ماں باپ بھی موجود ہیں، بہن بھائی بھی موجود ہیں، لیکن اولاد نہیں ہے. اب اللہ کا قرآن فیصلہ کیا دے رہا ہے؟ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسی صورتحال میں ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. کیسے؟ پہلے خامند کا حصہ نکالیں گے، پھر اس کے بعد بہن بھائی کا حصہ نکالیں گے، پھر جو ترکہ بچے گا اس ترکے میں سے چھٹا حصہ دیں گے
ماں کو اس لیے کہ اس کے بہن بھائی موجود ہیں۔ اگر بہن بھائی نہ ہوں تو پھر ماں کو ملتا ہے تیسرا حصہ، اور اگر بہن بھائی موجود ہوں تو ماں کو ملتا ہے چھٹا حصہ۔ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، لیکن یہ اس وقت میں ہوگا جب وہ وصیت کر کے جائے، وصیت کی من بعد وصیہ، کہ یہ دل میں سوچا کہ میرے تو پتہ نہیں ہے زندگی کا، اور اولاد پر بھی مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ میرے بعد کیا کریں گے، تو اس کے پاس مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے کی ملکیت موجود تھی، تو اس نے کہا میرے مال میں سے 2 لاکھ، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 3 لاکھ، کیونکہ مال کا تیسرا حصہ کر سکتا ہے، تو اس نے آ کر تیسرا حصہ یا تیسرے حصے سے کم آ کر یہ وصیت کی کہ یہ مال مسجد کا ہوگا۔ تو شریعت مطالعہ کہتی ہے پہلے، سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں، قرضہ بھی اتار دیا جائے گا، اور پھر دیکھا جائے گا کہ اس کا تجہیز و تکفین ہے، قبر کی کھدائی ہے، وہاں پر جتنے خراجات آئیں گے وہ بھی سارے کے سارے اسی سے۔ جب یہ بھی کر لیے، پھر فرمایا کہ تیسرے نمبر پہ جس کی اس نے وصیت کی ہے وہ سارے مال میں سے وصیت نکالی جائے گی۔ وصیت نکالنے کے بعد اس عورت کا جو خامند موجود ہے اس خامند کو دیا جائے گا۔ اولاد تو ہے نہیں، خامند کا حصہ نکالا جائے گا۔ جب خامند کا حصہ نکل گیا، پھر نکالا جائے گا کہ اس کے مرنے والے کے، جو عورت مر گئی ہے تو اس کے جو بہن بھائی ہیں وہ موجود ہیں، ان کو دیا جائے گا۔ جب ان کو بھی دے لیا، اس کے بعد جو باقی بچے گا پھر ماں کو چھٹا حصہ ملنا ہے۔ تو فرمایا فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر بہن بھائی ہوں تو ماں کو ملے گا چھٹا حصہ، لیکن ہوگا وصیت کے بعد، اور اگر اس پر کوئی قرض ہے تو قرض بھی ادا کرنے کے بعد۔ پہلے قرض اتارے جائیں گے، پھر ترکے والے وارث ہوں گے۔ بہت سارے لوگ ترکے کے وارث تو بن جاتے ہیں، لیکن اس پر جو قرض ہوتا ہے اس کے وارث نہیں بنتے۔ پہلے اس کے قرضے کے وارث بنو۔ اور فرمایا کہ تمہارے ماں باپ اور تمہارے بیٹے، فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ تم میں سے زیادہ کون نفع دے گا، تمہیں کوئی معلوم نہیں ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان اللہ کان علیما حکیما، کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والی ذات ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جاؤ، اپنے ہاتھوں سے نہیں تو چھوڑ کے جاؤ، اپنی ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ کر کے جاؤ کہ میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں کوئی دے گا کہ نہیں، پتہ نہیں کوئی دے گا کہ نہیں۔ لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ مسجد والی سائڈ پہ دینا ہو، غریب کو دینا ہو۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک رواج بنا ہوا ہے اگر دینا ہے تو مسجد کو دینا ہے بس۔ یاد رکھنا، مسجد سے بھی آگے جو سب سے زیادہ آگے قریبی ہے وہ محلے اور گلی میں غریب آدمی۔ اگر کسی آدمی کے گھر میں بچے روٹی کھا کے چپ کر کے سو جائیں اور ساتھ والے پڑوسی کا حالات کمزور ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ سب سے پہلے اپنی گلی کے لوگوں کو دیکھو کہ ان میں سے کوئی غریب تو نہیں، پھر یہ دیکھو کہ ہمارے مال میں سے، ہماری گلی میں کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے کہ جس کے بیٹا جوان ہو یا بیٹی جوان ہو، ان کا مکان نہ ہونے کی وجہ سے بیٹے کے مکان نہیں ہے، یا بیٹی کی سامان جہیز نہیں ہے جس کی وجہ سے رشتہ نہیں ہو رہا۔ وہ اگر نہیں ہے تو پہلے وہ پورا کرو، یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے کہ مسجد ان ڈیکوریشن کا نام نہیں ہے، اس چھپر کا نام مسجد نہیں ہے، زمین کے وقف کا نام مسجد ہے۔
یہ ہم نے اپنی سہولت کے لیے بنایا نا. ہم اے سی بھی لگا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. وہ مسجدیں بھی ہیں جہاں پر بڑی بڑی لمبی لمبی مسجدیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچی دیواریں ہیں، کچی چھتیں، مسجدیں بھری پڑی، اندر فرش بھی نہیں ہے. خصوصاً جو خیبر پختونخوا کے وہ علاقے ہیں جو بلوچستان کے ساتھ ملتے ہیں، یا بلوچستان کے وہ دیہاتی ایریے، وہاں تو مسجدوں میں کوئی فرش نہیں ہے، بجری ڈالتے ہیں، کوئی صفے مفے نہیں ہے. ہر آدمی کے پاس چادر ہوتی ہے، اسی وقت میں چادروں کے ساتھ صفے بن جاتے ہیں. لوگوں کی دل کی خواہش ہوتی ہے کہ میری چادر پر بھی کوئی 2-4 نماز بندے پڑھ لیں. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے پتہ نہیں میری نماز کیسی ہے، چلو اس کی نماز پڑھنے کی وجہ سے، اس میری چادر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. ادھر ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے، ہر بندہ اپنے گھر سے چادر لاتا ہے، اور ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے. بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہ کوشش ہوتی ہے اس نے اپنی چادر بچھائی، دوسرا آتا ہے اس کے اوپر دوسری بچھا لیتا ہے، تیسرا آتا ہے وہ اس کے اوپر تیسری چادر بچھا لیتا ہے کہ میری بھی لاؤ. 3 چادریں بیچ جاتی ہیں ایک جگہ پہ، 4 بھی بیچ جاتی ہیں. بڑی بڑی لمبی لمبی چادریں ہوتی ہیں ہمارے بلوچی رواج کے اور پٹھانوں والے رواج کے مطابق. تو کیا ہے یہ اس چیز کا نام نہیں ہے مسجد. ہاں جہاں مسجد تنگ ہو، نمازیوں کو پریشانی ہو، جگہ تھوڑی ہو، تو پھر مسجد کا خیال کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ نماز دن میں 5 مرتبہ پڑھنے ہیں. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، پھر اگر اس مرنے والا اس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کو ملے گا 1/3 حصہ. پھر اگر اس کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کو ملے گا 1/6 حصہ، لیکن ملے گا وصیت کے بعد. جو کہ وصیت کر کے مر گیا یا اس کے اوپر جو قرض ہے وہ قرض ادا کرنے کے بعد تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم کیا جانو کہ ان میں کون کون تمہیں زیادہ نفع دے گا. تمہیں کیا معلوم، اللہ نے حصہ باندھا ہوا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ حکمت والا جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.